موجود ہے اور یہ بات ہمیں باور کرانے چاہیے. اس نے کہا تھا, یاد ہے آپ کو, ستمبر 2019 میں ہیوسٹن میں کہ جب ریلی ہوئی ہاؤڈی مودی کی کہ اب کی بار ٹرمپ سرکار, بلکہ اس نے انڈورسمنٹ کی ٹرمپ کی سیکنڈ ٹرم کے لیے بھی. تو ان کی سوچ اور ٹرمپ کی سوچ, مودی اور ٹرمپ ایک قسم کے نظریاتی فرسٹ کزنز ہیں, تعصب تقسیم کی علامت ہے. تو اس حوالے سے ہمیں بھی اپرچونٹی ہے, ایسی کوئی بات نہیں, چیلنج ضرور ہے. ہم اپنے انٹرسٹ کو آگے پروموٹ کر سکتے ہیں صلاحیت کے ساتھ, دانش مندی کے ساتھ اور دلیری کے ساتھ. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. بلکہ کئی لوگ تو مذاق سے کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو ایک نئی وار آن ٹیرر کی ضرورت ہے, اگینسٹ وار آن ڈومیسٹک ٹیررزم اینڈ ڈومیسٹک ایکسٹریمزم. ان کے اندر جو خطرہ ہے دہشت گردی کا, جو وائٹ ریسسٹ اور ایکسٹریمسٹ ہیں, اور وائٹ ایکسٹریمزم کا, وہ سب سے بڑا خطرہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلا ان کی پرائرٹی یہی ہوگی کہ وہ ایک ہیلنگ ٹچ دیں گے. اور آپ نے دیکھا کہ آج انہوں نے اناؤنس بھی کیا کہ وہ 16 سینیٹرز کو ملیں گے, کانگریس مین کو سیٹرڈے کو, جو دونوں پارٹی سے تعلق ہے, ان سے ملاقات کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں جو کہتے ہیں نا اردو میں دست شفا, ایک ہیلنگ ٹچ کی ضرورت ہے امریکہ میں, وہ پرووائڈ کریں گے. وہ میرے خیال میں جو بائیڈن کی صلاحیت ہے وہ کرنے کی, وہ 48 سال سے واشنگٹن اسٹیبلشمنٹ, پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ کا حصہ رہے ہیں, 72 سے وہ سینیٹر آ رہے ہیں, اور انہوں نے ایک دوسرے سے کام کیا. اتنا تجربہ کار, جو پارلیمنٹری پالیٹکس تو نہیں ہے ان کی, اپنی جو پارلیمنٹ ہے اس کی پالیٹکس میں ہے, اور دونوں طرف کے لوگوں سے اس کے تعلقات بھی ہیں, کریڈیبلٹی بھی ہے. تو پہلی پرائرٹی تو وہ ہوگی. لیکن ساتھ ساتھ جو امریکہ کی ساکھ خراب ہوئی ہے بین الاقوامی طور پر, جو امریکہ کی بے عزتی ہوئی ہے, جو امریکہ کے بارے میں جو امیج خراب ہوا ہے, یہ امریکہ ہے جس میں یہ اس قسم کے لوگ رہتے ہیں اور اس قسم کا رویہ ہے, اس قسم کی حرکتیں ہیں. تو وہ ساتھ ساتھ چلے گا. دیکھیں آج اس نے جو ایگزیکٹو آرڈرز کیے ہیں, آپ نے دیکھ لیا کہ اس نے فوراً کہا کہ ہم WHO میں واپس جا رہے ہیں, ہم کلائمیٹ چینج جو ٹریٹی ہے پیرس کی, ہم اس میں واپس جا رہے ہیں. تو یعنی کہ وہ ایک بین الاقوامی برادری کے ساتھ وہ امریکہ فرسٹ کی پالیسی ختم کر دی ہے انہوں نے کہ امریکہ ایک سولو فلائٹ کرے گا. اب امریکہ مل جل کے بین الاقوامی برادری کے ساتھ کام کرے گا, ایشوز جو ہے مشترکہ جہاں ہو, تو اس کے لیے وہ ان کو ضرورت پڑے گی ڈفرنٹ پارٹنرز کی. تو یہ میرے خیال میں دونوں پرائرٹی ساتھ ساتھ چلیں گی, لیکن 70% اس کی پرائرٹی انٹرنل ہوگی, داخلی ہوگی. دیکھیں جی اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو 12 جنوری کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرمپ نے, ان کی انتظامیہ نے اناؤنس کیا US اسٹریٹجک فریم ورک فار انڈو پیسیفک, ایک جو خفیہ ڈاکیومنٹ تھا 10 صفحے کا, وہ 2017 میں تیار کیا تھا ان کی نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے. وہ انہوں نے سر عام لیا ہے, پبلک کر دیا, تاکہ وہ بائیڈن پر پریشر رہے. اور کیا تھا وہ کہ اس میں ہندوستان کی بالادستی, ہندوستان کا رائز, ہندوستان کی فوج کو اسٹرینتھن کرنا, اور ہندوستان سے مل کے چائنا کے خلاف محاذ بنانا, امریکہ اور ہندوستان. اور اس میں ذکر تھا بنگلہ دیش کا بھی, سری لنکا کا بھی, مالدیوز کا, لیکن پاکستان کا ذکر نہیں تھا. تو یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس اسٹریٹجی کو تو ہمیں چاہیے پریشر بھی ڈالیں اور لابی بھی کریں, اس کا خاتمہ کریں, کیونکہ یہ ایک ٹرائیڈ ٹیسٹڈ اینڈ فیلڈ فارمولا ہے. یہ پاکستان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ اگر امریکہ کا صرف فوکس یہی ہوگا نئی سر جنگ اور جیو پولیٹکس. جہاں تک آپ نے اسپیسیفک سوال کیا کیا اسٹریٹجی ہوگی, ایک تھوڑا سا مختلف پہلو میں دیکھ رہا ہوں ٹرمپ کی پالیسی افغانستان کے اوپر اور بائیڈن کی. بائیڈن دیکھیں جی جو امریکہ کی روایتی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا نمائندہ ہے, ٹرمپ اس کا نمائندہ اسٹیبلشمنٹ کا نہیں تھا. تو اس کا مطلب ہے جو امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, جس میں CIA بھی آتی ہے, جس میں پینٹاگون بھی آتی ہے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ وغیرہ, تو یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں جنگ کا خاتمہ, جنگ ختم ہو, لیکن افغانستان کے اندر امریکہ کسی صورت میں موجود ضرور رہے, ان کی پریزنس ضرور رہے, انٹیلیجنس پریزنس اور کچھ سیکیورٹی پریزنس بھی, اور اس لیے تاکہ وہ پاکستان پر, ایران پر اور چین پر نظر رکھ سکیں. وہ اتنا جو اسٹریٹجک ایریا ہے اور نئی سر جنگ کی باتیں بھی ہو رہی ہیں, وہ آسانی سے مکمل انخلا نہیں ہوگا. جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں, اس لیے انہوں نے ایگریمنٹ بھی کیا طالبان کے ساتھ جس پر وہ قائم رہیں گے, لیکن وہ چاہیں گے کہ امریکن پریزنس ہو. اور ظاہر ہے کہ میرے خیال میں کوئی شاید ہو سکتا ہے کہ نئی گورنمنٹ افغانستان میں قومی یکجہتی کی گورنمنٹ آف نیشنل یونٹی بنا دیں کارزائی صاحب کے نیچے کسی اور کا کے,
کیونکہ اس کو موجودہ سیٹ اپ بڑا کمزور ہے افغانستان میں، اور اس میں بڑی تقسیم بھی ہے. تو یہ امریکن پریزنس مجھے لگتا ہے ضرور رہے گی. ابھی بھی 2500 ٹروپس تو ہیں، 10,000 ٹروپس نیٹو کے ہیں اور کوئی 14,000 ان کے ملٹری کانٹریکٹرز ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ 25,000 تو ہے نا ملٹری پریزنس پھر بھی، اور پلس جو ان کے بیسز انہوں نے بنائے ہیں پچھلے 20 سالوں سے 9/11 کے بعد، جو انٹیلیجنس بیسز ہیں وہ چھوڑیں گے نہیں. اور ابھی حال ہی میں ایک اور چیز اس نے کہہ دوں کہ 26 اکتوبر کو امریکن ڈیفنس سیکرٹری ایسپر اور امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ پومپیو آئے تھے دلی الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے، اور انہوں نے ایگریمنٹ سائن کیا. کیا نام ہے اس کا؟ بیکا، BECA، بیسک ایکسچینج کوآپریشن ایگریمنٹ، جو ساری جاسوسی سے، ڈرون سے، انٹیلیجنس سے تعلق ہے. تو یہ اس کا مطلب اس خطے پر وہ کیسے کریں گے وہ آپریٹ؟ وہ افغانستان میں ایک ریڈی میڈ ان کے لیے اڈے موجود ہیں جو اس خطے میں وہ نظر رکھتے ہیں، وہ چھوڑیں گے نہیں، مجھے نہیں لگتا.